السلام علیکم۔ ڈرامہ سیل الزام عشق جس میں ہادی اور حیا ڈنر کرنے کسی ریسٹورنٹ میں گئے تو وہاں انہیں حمزہ اور زارا نے دیکھ لیا۔ حمزہ تو حیا اور ہادی کو ایک ساتھ دیکھ کر دکھی ہو جاتا ہے۔ گھر جا کر وہ ساری رات اسی بارے میں سوچتا رہا۔ اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ حمزہ کو پریشان دیکھ کر زارا کو سمجھ آ گئی کہ حمزہ کو کس بات کی پریشانی ہے، اس لیے وہ اگلی ہی صبح اپنی والدہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ حمزہ کی امی سے جانے کی اجازت بھی لے لی۔ حمزہ بھی زارا کے فیصلے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اس لیے وہ زارا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جلد بازی اور جذباتی پن میں کوئی فیصلہ مت کرنا، مگر زارا تو حمزہ کو صاف کہہ دیتی ہے کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس کے دل میں کوئی اور ہو۔ اب زارا کی ضد پر حمزہ اسے اس کی والدہ کے پاس چھوڑ ہی آئے گا۔ دوسری جانب ہادی، جسے حارث باہر سڑک پر مل جائے گا تو ہادی جا کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے۔ اس پر اپنا سارا غصہ نکالتا ہے، شاید ارد گرد کے لوگ حارث کو ہادی سے بچائیں گے، لیکن گھر جا کر حارث حوریہ پر غصہ کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائی کو چھوڑوں گا نہیں، اور اسے اپنے گھر سے جانے کا کہتا ہے تو حوریہ آگے سے یہی پوچھتی ہے کہ میں کہاں جاؤں گی۔ اب شاید حارث کی بہن ہی حارث کو روکے گی اور یہی کہے گی کہ یہ میرا گھر ہے اور میں فیصلہ کروں گی کہ کون یہاں رہ سکتا ہے اور کون نہیں۔ ہادی جب گھر واپس گیا تو وہ اسی غصے میں تھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر حیا اسے یہی کہتی ہے کہ تمہاری دشمنی تو مجھ سے ختم ہو گئی ہے نا، تو پھر اب یہ کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ ہادی شاید خاموش ہی رہے گا کیونکہ اسے اس بات کا پکا یقین ہے کہ اگر اس نے سچ بات بتا دی تو حیا اس کے ساتھ نہیں رہے گی، وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور شاید کھلا بھی لے لے۔ اب ڈرامے کی کہانی میں اصلی ٹویسٹ تو تب آئے گا جب حارث حیا کا نمبر تلاش کر کے اور اسے فون کر کے سب سچ بتا دے گا کہ حوریہ میرے ساتھ بھاگی تھی، اور یہ سچائی ہادی کو بھی پتا ہے اور یہ بات وہ جان بوجھ کر تم سے چھپا رہا ہے تاکہ تم اس کو چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔